السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد عباسی عرض کر رہے ہیں عاقل بھائی، پوچھنا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات دائیں ہاتھ سے ہی پڑھتے تھے؟ دائیں ہاتھ سے پڑھنا کیا گناہ ہے یا پڑھ سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے، تاکہ آپ بھی اگر ہمیں سوال بھیجیں اور اس سوال کا جواب یوٹیوب پر ہم نشر کریں تو آپ کو ایزیلی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں، زاہد عباسی غالباً نام ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا الٹے ہاتھ پر تسبیح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر دونوں ہاتھوں پر تسبیح کی جاتی ہے، پہلے 15 مرتبہ اس پر، پھر 15 مرتبہ اس پر۔ اس سلسلے میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کیا نصیحت کی اور شیخ عبدالعزیز بن باز کیا فرماتے ہیں، کیا پوروں پر گننا چاہیے یا انگلیوں پر گننا چاہیے، یہ آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں۔ آج یہ جاننا چاہ رہے ہیں بھائی کہ کیا الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھوں پر تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ بهذا السؤال: هل التسبيح باليد اليمنى سنة مؤكدة؟ هل تسبیح، کیا تسبیح کے جو ذکر اذکار ہیں انہیں سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ پر پڑھنا کیا یہ سنت سے ثابت ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ تسبيح باليسرى بدعة. بالیسرا، کیا الٹے ہاتھ پڑھنا بدعت ہے؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح باليمين، وما الدليل على ذلك مأجورين؟ دلیل کے ساتھ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا۔ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا سنت ہے اور الٹے ہاتھ پر پڑھنا بدعت تو نہیں ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، بسم وصلى اللہ۔ الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حمد و ثنا کے بعد شیخ بن باز فرما رہے ہیں فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التسبيح باليمين أفضل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات متعدد احادیث سے ثابت ہے، جسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ ومن سبح باليسار فلا بأس. ومن سبح بالیسار فلا باس، اگر کوئی آدمی الٹے ہاتھ پر بھی تسبیح پڑھ لیتا ہے فلا باس، شیخ فرما رہے ہیں پھر امید یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بهما جميعا باليمنى واليسرى كل ذلك لا بأس به. اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھوں پر پڑھتا ہے، 15 اس پر اور 15 اس پر، تو یہ بھی جائز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں نظر آتی ہے۔ وثبت عن عائشة رضي الله عنها اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتی ہیں، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله وترجله. اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں سیدھی طرف سے آغاز کرنا یا سیدھی طرف سے اس کو کرنا بہت پسند تھا، چاہے وہ آپ کپڑے پہنیں، چاہے آپ جوتے پہنیں، یا کسی چیز کا لین دین کریں، یا تسبیحات ذکر و اذکار کریں، سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر کام میں سیدھی طرف سے آغاز کرنا پسند تھا۔ وجاء الرسول أنه كان يعقد التسبيح بأصابعه بيده اليمنى. اور اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انگلیوں کے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ وقال للنساء أعقدن بالأنامل. اور آپ نے عورتوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ وہ اپنی انگلیوں پر، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات پڑھا کریں۔ اليسرى واليمنى جميعا، فالأمر بهذا واسع. فَأَمْرٌ فِي هَذَا وَاسِعٌ، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں وسعت ہے، اگر کوئی دونوں ہاتھوں پر پڑھنا چاہے فبہا پڑھ سکتا ہے۔ عقد التسبيح باليمين والشمال جميعا أو باليمنى كلهم جائز. کلہم جائز، کلہم جائز،
بل یمنا الافضل، شیخ فرما رہے ہیں کہ جائز تو ہے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر دونوں پر پڑھنا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے پڑھیں اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھا کریں۔ اور ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آیا تسبیحات کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے یا ایسے 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 ایسے، جیسے 5 انگلیاں کھلی ہیں نا، یہ جس طریقے سے عرب میں پڑھا جاتا ہے، ہندوستان میں پوروں پر پڑھا جاتا ہے، ہندوستان پاکستان میں عمومی طور پر پوروں پر پڑھا جاتا ہے، لیکن جو حدیث میں آیا ہے وہ انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ ہم لوگ سب مل کر سنت پر عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔